صحابہ کرام جیسے خود اللہ کے بندے تھے اور انسان تھے، انہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی طرح ایک انسان تسلیم کیا ہے اور عقیدے میں موجود۔ میرے محترم بھائیوں، آج کل ہم بہت آسانی سے دینی تعلیمات کے بارے میں کوئی بھی بات کر دیتے ہیں۔ دین کا کوئی مسئلہ، کوئی تعلیم، کوئی حکم پسند نہ آئے تو اس کے خلاف بھی بات ہو جاتی ہے، اور اپنے مفادات کے لیے، اپنی دنیاوی فائدوں کے لیے دین کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے سے بھی گریز نہیں کیا جاتا۔ ایک یاد دہانی کے طور پہ اور ایک بھولے ہوئے سبق کی یاد دہانی کے طور پہ ہمیں وقتاً فوقتاً اس بات پہ نظر ڈالنی چاہیے کہ جو اللہ تعالی نے ہمیں دین عطا فرمایا ہے، یہ دین ہمیں کس طرح عطا ہوا ہے، اور اس دین کا ہمارے مسلم معاشرے میں کیا مقام اور کیا مرتبہ ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین اسلام مبعوث فرمایا اور وحی فرمائی ہے، وہ حالات کس طرح کے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دینی تعلیم کے پرچار میں اور آگے بڑھانے میں اور امت تک پہنچانے میں کیسی کیسی تکالیف سے گزرنا پڑا ہے، کیسی کیسی آزمائشیں اور نہایت ہی خطرناک اور نہایت ہی ناگفتبہ حالات سے گزرنے کے باوجود، کیونکہ دین اسلام برحق ہے، اور حق کے راستے پہ جب کوئی چل پڑتا ہے تو پھر کوئی بھی طاقت ہو، کوئی بھی اس قسم کا سازشیں ہوں، کوئی بھی اس قسم کے نقصانات ہوں، لیکن دین اسلام کی یہ حقانیت کی دلیل ہے کہ خصوصاً جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بعد آنے والے صحابہ، تابعین و اتباع و ائمہ وہ ایک انچ بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ایک مقام پہ فرمایا ہے کہ اسلام کے خلاف جو سازشیں کی جاتی ہیں، اسلام کے خلاف جو دشمنیاں کی جاتی ہیں، اگر یہ سازشیں اور دشمنیاں کسی پہاڑ کے خلاف کر دی جاتی جو کہ اپنی جگہ سے ہلنا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ان سازشوں کو دیکھ کے وہ اپنی جگہ چھوڑ کے وہاں سے چلا جاتا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اہل اسلام کو جو مقام عطا فرمایا ہے، جو استقامت عطا فرمائی ہے، وہ ایک پہاڑ سے بھی زیادہ قوی اور مضبوط ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا ہی سے چند ایسے افراد جو ایمان لا چکے تھے، ان کو یہ نہیں فرمایا کہ تم چلے جاؤ اور اعلیٰ سے اعلیٰ کاروبار کرو، اعلیٰ سے اعلیٰ نوکری کرو اور خوب پیسے کماؤ، اور جب پیسے تمہارے پاس آ جائیں تو پھر ہم اسلام کی تبلیغ کریں گے، ایسا نہیں فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا ہی میں جو اللہ تعالی کا پیغام سمجھ گئے، اس کو قبول کر لیا اور ایمان لے آئے، ان کو اولین طور پہ جس چیز کا پابند فرمایا ہے وہ احکام شرعیہ ہیں، یعنی نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، جب زکوٰۃ فرض ہوئی تو زکوٰۃ ادا کرنی ہے، حج فرض ہوا تو حج کرنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے جن احکام سے روکنے کا کہا، خواہ وہ زنا ہو، وہ شراب ہو، وہ قتل ہو، وہ چوری ہو، ان تمام قسم کے احکام سے ان کو روکا گیا۔ اور اوامر، امر کی جمع ہے، اللہ تعالی نے جن احکام کی ہمیں تعلیم عطا فرمائی ہے اور جو اعمال ایک مسلمان کے لیے ذخیرہ بنتے ہیں دنیا و آخرت کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو وہ تعلیم فرمائی ہے۔
اور صحابہ کرام بھی اس سرزمین پہ انبیاء کرام کے بعد سب سے زیادہ افضل ترین اللہ کے بندے ہیں، سب سے بڑے علماء ہیں، سب سے بڑے قراء ہیں، سب سے بڑے حفاظ ہیں، سب سے بڑے مجاہدین ہیں اور سب سے بڑے مبلغین ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کی تربیت فرمائی، جو ان کو تعلیم فرمائی، جو ان کو احکام اور شرائع سکھائے، پوری دنیا حسرت کی نظروں سے ان کو دیکھتی ہے. اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات اور آپ کی زندگی کو اس طرح ضبط فرمایا، اس طرح قبول فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ یہ جتنے بھی میرے صحابہ ہیں، بِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم، ان میں سے کسی کے ساتھ بھی تم لگ جاؤ، کسی کی بھی پیروی کر لو، اور ان کے اعمال و عقائد، ان کے اوامر و نواہی، ان میں سے کسی کو بھی اپنا لو، اہتدیتم. حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً تم ہدایت کے راستے پر ہی قائم ہو جاؤ گے. میرے محترم بھائیوں، دنیا میں جتنا بھی بڑا استاذ ہو، جتنا بھی بڑا امام ہو اور جتنا بھی بڑا مبلغ ہو، سکھانے والا ہو، اس کو 99% یقین تو ہو سکتا ہے اپنی تعلیم پہ، اپنے شاگردوں پہ، اپنی تربیت پہ، لیکن 100% تعلیم اور تربیت اور 100% ان کے اوپر اعتماد کرنا، یہ صرف اور صرف نبی کی تعلیمات سے ہی ہو سکتا ہے. صحابہ کرام نے جو دین اسلام کے لیے سٹینڈ لیا ہے، صحابہ کرام نے دین اسلام کے لیے جو قربانیاں دی ہیں، جو محنت فرمائی ہے، اور جس طرح دین اسلام کو آگے بڑھانے کے لیے کام کیا ہے، دنیا کی تاریخ کے اندر ایسی جماعت نہ ملتی ہے اور نہ ایسی جماعت جیسی کوئی اور جماعت نظر آتی. یہ جو دین اسلام ہمیں گھر پہ بیٹھے بیٹھے ملا ہے، اس دین اسلام کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو محنت فرمائی ہے، جو تکالیف برداشت کی ہیں، اور جس طرح کٹھن مراحل سے گزرے ہیں، اسلامی تاریخ اس سے بھری پڑی ہے. اس دین اسلام کے لیے عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جو مراحل برداشت کیے ہیں، لیکن دین اسلام کی تعلیمات میں 1 انچ ٹس سے مس اور آگے سے پیچھے ہونے کی گنجائش پیدا نہیں ہوئی اور نہ ہی ان کو قبول. بے شمار صحابہ کرام ہیں جن کے بارے میں خاص طور پہ محدثین نے فرمایا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ ہیں، طلحہ ہیں، ابو درداء ہیں، ابو موسیٰ اشعری ہیں، جابر ابن عبداللہ ہیں، اور اس کے علاوہ بے شمار صحابہ کرام. اور حقیقت یہ ہے کہ ہر وہ صحابی جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت جس کو اختیار ہوئی، وہ اس کے بعد اسلام کا ایک مینار اور روشنی کی ایک کرن بن کے دنیا میں ثابت ہو چکا ہے.